بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب حبیب اعظم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ایام مرض میں امامت کے فرائض کس نے سر انجام دیے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض کی ابتدا سر درد سے ہوئی۔ مرض کے شدت اختیار کرنے کے بعد آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امامت پر مامور کیا۔ اپنی حیات طیبہ میں کسی اور کی امامت کو پسند نہ کیا۔ امام بخاری نے اپنے شیخ عبداللہ بن یوسف کے ذریعے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں فرمایا، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو قرآن نہ سنا سکیں گے، آپ عمر سے فرمائیں وہ نماز پڑھائیں۔ ام المومنین نے کہا، میں نے حفصہ سے کہا تم حضور سے یہ عرض کرو کہ ابو بکر جب آپ کے مقام پر کھڑے ہوں گے تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو قرآن نہ سنا سکیں گے، آپ عمر سے فرمائیں وہ نماز پڑھائیں۔ حفصہ نے ایسا ہی عرض کیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہرو، تم یوسف کی ساتھیاں ہو، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائے۔ دین اسلام میں تمام امور سے اہم نماز ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ منتخب کیا، حتیٰ کہ ان ایام میں اور کسی صحابی کو نماز پڑھانے کی اجازت نہ دی اور عمر فاروق جیسے محدث کو بھی نماز پڑھانے سے روک دیا۔ ظاہر ہے کہ ابو بکر صدیق تمام صحابہ کرام سے افضل تھے، اسی لیے ایام مرض میں امامت کے منصب پر فائز رہے۔ سیاہ مقدسی اور ابن ناصر نے کہا، صحیح روایت سے ثابت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مرض میں وصال فرمایا تھا اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی 3 بار نماز میں اقتدا کی اور آخری نماز ابو بکر کی اقتدا میں پڑھی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ دنیا کی ذلت آخرت کی ذلت سے آسان ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں نے آپ کو بخار کے باعث کراہتے ہوئے پایا، جبکہ آپ نے سر مبارک کپڑے سے باندھا ہوا تھا۔ فرمایا، اے ابن عباس میرا ہاتھ پکڑو۔ میں نے آپ کا دست اقدس پکڑا تو آپ چل کر منبر شریف پر تشریف لائے۔ پھر فرمایا، لوگوں کو بلاؤ۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، میں ان قریب تم سے جدا ہونے والا ہوں، جس کسی کی پشت پر میں نے چھڑی ماری ہو میری پشت حاضر ہے، وہ اپنا انتقام لے لے۔ جس سے میں نے مال لیا ہو یہ میرا مال ہے، میں نے جس کو بے آبرو کیا ہو تو میں اس کے سامنے ہوں، وہ انتقام لے سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص یہ نہ کہے کہ میں رسول اللہ کی دشمنی سے ڈرتا ہوں۔ خبردار، کسی سے دشمنی کرنا میری شان نہیں اور نہ ہی یہ میری خصلت ہے۔ تم میں سے مجھے وہ شخص محبوب ہے جو اپنا حق مجھ سے لے یا مجھے معاف کر دے، اور میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کروں کہ میری ذات ہر بوجھ سے پاک ہو۔ میں جانتا ہوں کہ میرا اتنا کہہ دینا کافی نہ ہوگا، بلکہ مجھے بار بار کہنا پڑے گا۔ پھر منبر سے اترے اور ظہر کی نماز ادا کی، پھر منبر پر تشریف لے گئے اور بغض و دشمنی کی بات کا اعادہ کیا۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اس وقت میرے 3 درہم آپ کے ذمے ہیں۔ حضور نے فضل بن عباس سے فرمایا، اس کو ادا کر دو۔ پھر فرمایا، اے لوگو، جس پر کسی کی کوئی شے ہے اس کو ادا کر دے، اور یہ نہ کہے یہ دنیا میں رسوائی ہے، کیونکہ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے آسان ہے۔ ایک اور شخص نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 3 درہم ہیں جو میں نے خیانت کی ہیں۔ فرمایا، کیوں خیانت کی ہے؟ عرض کیا، میں ان کا محتاج تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل سے فرمایا، اس سے درہم لے لو اور بیت المال میں داخل کر دو۔ کسی کو اذیت پہنچائی ہو تو اس کی مکافات کر لو۔ عبداللہ بن ابی بکر نے کہا، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے روز زحمت پہنچائی کہ میرے پاؤں میں سخت جوتا تھا، ہجوم کے سبب میرا پاؤں حضور کے پاؤں پر سخت ہو گیا، تو آپ نے مجھے چھڑی سے دھکیلا جو آپ کے ہاتھ میں تھی اور فرمایا، بسم اللہ، تو نے مجھے اذیت پہنچائی ہے۔ میں ساری رات اپنی ذات پر ملامت کرتا رہا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی ہے۔ میں نے سخت ندامت میں رات بسر کی۔ جب صبح ہوئی تو اچانک ایک شخص نے پکارا کہ فلاں شخص کہا ہے۔ میں نے اپنی نشاندہی کی اور خیال کیا کہ کل کے واقعے کے متعلق ہوگا۔ میں ڈرتا ہوا چل پڑا۔ جب حاضر خدمت ہوا تو حضور نے فرمایا، تو نے کل اپنے پاؤں سے میرا پاؤں روند ڈالا تھا، مجھے تکلیف ہوئی تو میں نے اپنے کوڑے کے ساتھ تجھے سختی سے دھکیلا تھا،
یہ 50 بکریاں اپنے ساتھ لے جا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 14 روز بیمار رہے۔ آپ ان ایام میں نماز پڑھاتے رہے۔ جمعرات کو بیماری شدت اختیار کر گئی اور آخری 3 روز مسجد میں تشریف نہ لے گئے اور فرمایا ابو بکر کو کہو کہ وہ نمازیں پڑھائیں۔ ابو بکر صدیق نے نمازیں پڑھانا شروع کی۔ ایک روز وہ نماز پڑھا رہے تھے کہ حضور نے کچھ راحت محسوس کی تو 2 شخصوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد کی طرف روانہ ہوئے، جبکہ آپ کے دونوں قدم زمین پر خط لگا رہے تھے۔ جب مسجد میں پہنچے تو ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے حضور کی آمد محسوس کر کے پیچھے ہٹنا چاہا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا کہ اپنی جگہ قائم رہو۔ حضور ابو بکر کے پاس جا کر ان کے بائیں جانب بیٹھ کے، جبکہ ابو بکر کھڑے تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کی، جبکہ دیگر صحابہ کرام ابو بکر کی نماز میں اقتدا کرتے تھے۔ بخاری۔ ایام مرض میں ابو بکر صدیق لوگوں کے امام تھے اور ان کو نمازیں پڑھاتے تھے۔ جب پیر کے روز لوگ صفوں میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ شریف کے دروازے سے پردہ اٹھا کر صحابہ کو دیکھ کر خوشی سے ہنسے۔ انس نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ہم کو خطرہ لاحق ہوا کہ خوشی میں نماز سے باہر نہ ہو جائیں، حتیٰ کہ ابو بکر نے مصلی سے ہٹ کر صف میں آنا چاہا اور یہ خیال کیا کہ حضور نماز کے لیے تشریف لائیں گے، تو آپ نے ان کو اشارہ کیا کہ نماز مکمل کرو اور پردہ لٹکا دیا اور اسی روز دنیا کو داغ مفارقت دیا۔ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ فان اللہ وانا علیہ راجعون۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو مصلی پر لوگوں کا امام بنا کر وفات پائی۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ بخاری مسلم۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شے صدقہ کر کے وفات پائی۔ سہل بن سعد نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 دینار تھے جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس رکھے تھے۔ بیماری کی حالت میں ان سے فرمایا وہ دینار علی کے پاس بھیج دیں۔ پھر آپ پر حالت سکر طاری ہو گئی اور ام المومنین آپ کی دیکھ بھال کرتی رہیں اور دینار حضرت علی کے پاس بھیج دیے جو انہوں نے صدقہ کر دیے۔ مطلب بن خنطب کی روایت میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ آپ ام المومنین کے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے جو آپ کے پاس تھوڑا سا سونا تھا اس کو کیا کیا ہے؟ عرض کیا وہ ابھی میرے پاس ہے۔ فرمایا اس کو صدقہ کر دو۔ پھر آپ پر سکر کی حالت طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو فرمایا کیا تو نے وہ سونا صدقہ کر دیا ہے؟ عرض کیا ابھی صدقہ نہیں کیا۔ حضور نے سونا منگوایا اور کف دست پر رکھ کر اس کو شمار کیا تو 6 دینار تھے۔ پھر فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کے ساتھ کیا گمان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو اور دینار ان کے گھر میں ہوں۔ پھر آپ نے ان کو صدقہ کر دیا اور اسی روز وفات فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نے بیماری میں 40 غلام آزاد کیے۔ الوفا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت۔ امام بخاری نے طلحہ سے روایت کی کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا لوگوں کو وصیت کا حکم کیوں دیا جبکہ خود وصیت نہ کی تھی؟ انہوں نے کہا حضور نے اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کی وصیت کی تھی، درم و دینار کی وصیت نہ کی تھی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دینار، درم، بکری، اونٹ نہیں چھوڑا تھا اور نہ کسی شے کی وصیت کی تھی، یعنی دنیاوی مال آپ نے نہیں چھوڑا جس کی وصیت کرتے، آپ نے صرف کتاب اللہ پر عمل کرنے کی وصیت کی تھی۔ ابن جوزی نے وفا میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ذکر کی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 1 ماہ قبل ہم کو اپنے وصال سے خبردار کر دیا تھا، میرا باپ، ماں اور میری جان آپ پر فدا ہوں۔ جب فراق کا دن قریب آیا تو ہم ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر جمع ہو گئے تو حضور نے ہم کو مرحبا کہتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ تم کو سلامتی دے، تم کو بلند مرتبہ عطا کرے، تمہاری حفاظت کرے اور تمہاری حالت درست رکھے، تم کو رزق دے، نفع دے اور رہنے سہنے کی جگہ دے اور حوادث سے بچائے۔ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور تم پر اپنے مقام پر اللہ کو چھوڑتا ہوں، وہ میرا خلیفہ ہے اور تم کو اللہ سے ڈراتا ہوں اور میں اس کی طرف سے واضح ڈرانے والا ہوں کہ اللہ کے بندوں اور شہروں میں اللہ پر علو نہ کرنا، کیونکہ اس نے مجھے اور تمہیں فرمایا ہے یہ دار آخرت ہم ان لوگوں کے لیے کریں گے جو زمین میں علو کا ارادہ نہیں رکھتے اور نہ فساد کرتے ہیں، اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہے، اور فرمایا کیا جہنم متکبروں کا مقام نہیں؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کب ہوگی؟ فرمایا فراق قریب آ گیا ہے اور اللہ کی جنت الماوا، سدرۃ المنتہا اور رفیق اعلیٰ کی طرف لوٹنا قریب آ گیا ہے۔
शराब तहूर से भरा प्याला, मकदर हिस्सा और खुशगवार जिंदगी करीब आ चुकी है। हमने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको गुस्ल कौन देगा? फरमाया, मेरे अहले बैत के लोग जो मुझसे बहुत करीब हैं। हमने कहा, किन कपड़ों में आपको कफन दें? फरमाया, अगर चाहो तो इन्हीं कपड़ों में, या मिस्री कपड़ों में, या यमनी चादरों में कफन दो। हमने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी नमाज जनाजा कौन पढ़ेगा? उस वक़्त आप रो पड़े और हम भी रोने लगे। फिर फरमाया, ठहरो, अल्लाह तुम पर रहम करे और तुम्हारे नबी की तरफ से तुमको अच्छी जजा दे। जब मुझे गुस्ल और कफन देकर फारिग हो जाओ और मुझे मेरी इस चारपाई पर मेरे इस घर में मेरी कब्र के किनारे रखो, तो फिर कुछ देर बाहर चले जाओ, क्योंकि सबसे पहले मेरा हबीब और मेरा खलील जिब्राइल नमाज जनाजा पढ़ेगा, फिर मिकाईल, फिर इसराफील, फिर तमाम फरिश्तों समेत मलकुल मौत जनाजा पढ़ेगा। फिर तुम ग्रोहों की सूरत में मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ो और रोने वाली औरतें मुझे अजियत न पहुँचाएँ। मेरे अहले बैत के लोग सबसे पहले पढ़ें, फिर औरतें, फिर उनके बाद तुम पढ़ो। और जो मेरे साथी और मेरे दीन में क़यामत तक मेरी पैरवी करने वाले हैं, उनको मेरा सलाम कहो। हमने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको कब्र शरीफ में कौन उतारेगा? फरमाया, मेरे ख़ानदान के लोग फरिश्तों की भारी अक्सरियत के साथ मुझे कब्र में उतारेंगे। फरिश्ते तुमको देखते होंगे, लेकिन तुम उनको ना देखोगे। आपके आखिरी कलमात ये थे, अल्लाह से डरो, नमाज की हिफाजत करो, गुलामों से अच्छा सलूक करो। वफ़ात से कबल जिब्राइल का 3 दिन तक आपका हाल दरियाफ्त करना। बैहक़ी ने दलाइल नबूवत में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ वफ़ात में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए और अर्ज़ किया, अल्लाह ताला आपको सलाम कहता है और फरमाता है, आपका हाल कैसा है? फरमाया, ए अल्लाह की अमीन, तकलीफ़ में हूँ। फिर दूसरे रोज़ आए और कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला सलाम कहता है और फरमाता है, कैसा हाल है? फरमाया, ए अल्लाह की अमीन, तकलीफ़ है। फिर तीसरे रोज़ आए और कहा, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है, आपका हाल कैसा है? फरमाया, ए अल्लाह की अमीन, तकलीफ़ में हूँ। ये तुम्हारे साथ कौन है? अर्ज़ किया, ये मलकुल मौत है। आपके बाद दुनिया में मेरी ये आखिरी आमद है और आपके साथ ये आखिरी हद है। आदम की औलाद से आपके बाद किसी हलाक होने वाले से असात न करूँगा और आपके बाद किसी के पास ना आऊँगा। फिर हुजूर ने मौत की सख्ती महसूस की, जबकि आपके पास पानी का प्याला था। जब भी तकलीफ महसूस होती तो उस पानी से हाथ तर करके चेहरा अनवर पर मसा करते और फरमाते, ए अल्लाह, मौत की सख्ती में मेरी मदद कर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैहक़ी ने दलाइल नबूवत में जिक्र किया कि तीसरे रोज़ मलकुल मौत ने घर आने की इजाज़त तलब की, तो जिब्राइल ने कहा, यह मलकुल मौत है जो आपके घर आने की इजाज़त तलब करता है। उससे पहले इसने किसी से इजाज़त तलब नहीं की और ना ही आपके बाद किसी और से इजाज़त तलब करेगा। फरमाया, इसको इजाज़त दो, आ जाए। मलकुल मौत आया और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर बाअदब खड़े होकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपके पास अल्लाह ने भेजा है और मुझे हुक्म दिया है कि आपके हर हुक्म की तामील करूं। अगर आप मुझे रूह कब्ज़ करने की इजाज़त दें तो रूह कब्ज़ करूंगा, और अगर फरमाएं कि मैं रूह कब्ज़ ना करूं तो इसी तरह वापस चला जाऊंगा। फरमाया, मलकुल मौत, रूह कब्ज़ कर लो। मलकुल मौत ने कहा, अल्लाह ने यही हुक्म दिया था कि आपके इरशाद की तामील करूं। जिब्राइल ने कहा, अल्लाह ताला आपका मुश्ताक है। फरमाया, या मलकुल मौत, जो तुझे हुक्म दिया गया है उसकी तामील करो। जिब्राइल ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलाम अलैक, ये हमारा ज़मीन पर आखिरी कदम था। ज़मीन पर आप ही मेरा मकसद थे। सवे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोटे 2 कपड़ों में पीर के रोज़ चाश्त के वक्त 11 हिजरी में 12 रबीउल अव्वल को वफ़ात पाई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद, सवे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सहाबा कराम में इख्तलाफ हुआ। बाज़ ने कहा, हुजूर फौत नहीं हुए, आपकी रूह ने आसमानों में अरूज किया है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की रूह ने अरूज किया था। उमर फारूक ने कहा, बाहुदा हुजूर फौत नहीं हुए, लेकिन आपके परवरदिगार ने आपकी तरफ वही भेजा जो मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा था, और अपनी कौम से 40 रोज़ गायब रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आप जिंदा रहेंगे, यहाँ तक कि मुनाफिकों के हाथ और ज़ुबानें काटेंगे जो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए हैं। हज़रत अनस ने कहा, जिस रोज़ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, उस रोज़ हर शय स्याह हो गई थी। इमाम बुखारी ने अबू सलमा से रिवायत किया कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, ज़ौजा मुहतरमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े पर सवार अपने घर सुख से आए और सवारी से उतर कर मस्जिद में दाखिल हुए और लोगों से बात न की, हत्ता कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए।
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے جبکہ آپ پر یمنی لکیر دار چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ ابو بکر صدیق نے حضور کے چہرہ انور سے کپڑا اٹھایا، پھر جھک کر چہرہ انور پر بوسہ دیا اور رو پڑے اور کہا، یا نبی اللہ، میرا باپ اور میری ماں آپ پر قربان ہوں، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت جو آپ کا مقدر وہ تو ہو چکی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو بکر صدیق باہر نکلے جبکہ عمر فاروق لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان سے کہا، اے عمر بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے بیٹھنے سے انکار کیا تو لوگ ابو بکر کی طرف مائل ہو گئے اور عمر فاروق کو چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جامع مؤثر خطبہ دیا اور کہا، اما بعد، تم میں سے جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، جناب محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں، اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اس کو موت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ما محمد الا رسول علیہ، باخدا گویا کہ لوگ پہلے نہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، حتیٰ کہ ابو بکر نے اسے پڑھا، ان سے لوگوں نے یہ آیت سیکھی اور ہر ایک شخص اسی آیت کی تلاوت کرتا تھا۔ سعید بن مسیب نے کہا، عمر فاروق نے فرمایا، باخدا میں نے ابو بکر کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا تو میں مدہوش ہو گیا، حتیٰ کہ قدم مجھے اٹھا نہیں رہے تھے اور میں زمین پر گر گیا جبکہ میں نے یہ سنا کہ حضور فوت ہو چکے ہیں۔ ام ایمن رضی اللہ عنہ روتی ہوئی کہتی تھیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بہتر جگہ تشریف لے گئے ہیں، مجھے رونا اس لیے ہے کہ آسمان کی خبریں منقطع ہو گئی ہیں۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔